کی دلیل دے دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے مراد لیتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جسمانی امراض کا علاج نہیں کرتا، قرآن میں جسمانی امراض کا علاج نہیں ہے، اس کی دلیل صحیح نہیں۔ میں ان کو اس لیے دلیل میں لا رہا ہوں تائید کے اندر کہ پھر ان کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ کیا نہیں رہے گا؟ کیونکہ صوفی تو ایسے بھی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے، کیونکہ آپ ان کو بہت بڑا محدث ہے، ان کو مانتے ہو۔ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام لکھا ہے کتاب الروح۔ کیا کتاب لکھی ہے؟ اور ایک چیز اور لکھی ہے اس کی، طب نبوی۔ کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو آپ سے میرا سوال ہے کہ نبی کا فعل سنت ہے یا دنیا ہے؟ میں اصول پہ چل رہا ہوں، ابھی بلا اصول بات نہیں کرتا۔ تم مر تو سکتے ہو مگر میرے دلیل کا جواب دے نہیں سکتے۔ تم چلو پانی بھرنے، تم سمندر میں بھی ڈوب کے مر جاؤ، میں چلو پانی میں نہیں ڈوبونے کو تم لوگوں، مگر میری باتوں کا جواب انشاءاللہ نہیں لا سکتے تم۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ مقدمہ پڑھ لینا آج جا کر کے، اردو میں لکھا ہوا ہے، جس نے ترجمہ بھی کیا ہے، عربی میں بھی پڑھ لینا۔ لکھتے ہیں کہ جو شخص دوا اور دعا میں تقسیم کرتا ہے، کیا کس میں تقسیم کرتا ہے؟ اور ایک چیز کو لیتا ہے، یہ چیز خلاف سنت ہے، کیونکہ حضور سے دوا بھی ثابت ہے اور دعا بھی ثابت ہے، اور اس نے طب نبوی کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت دین ہے یا دنیا ہے؟ تو آج کافر ان ڈاکٹری چیزوں پر کام کر کے کہاں پہنچ گئے؟ ایلوپیتھی دوائی ہو، ہومیوپیتھی ہو یا جڑی بوٹیوں طب ہے، اس کو طب کہنا یعنی جو انہی چیزوں کو استعمال کرے ڈائریکٹ نس کے ساتھ، تو اس کو طب کہتے ہیں، اور جو اس کے ارقیات کو استعمال کر کے اس کو ہومیوپیتھی کہتے ہیں، اور جو اس کے پاؤڈر شاؤڈر اور کیمیکلز اس کے اندر ملا لے تو یہ آج کل ایلوپیتھی شمار کی جاتی ہے، مگر یہ ساری طب کی قسم ہے۔ کیا ہے؟ انگلش میں اس کو ایک لفظ دے دیا کہ ڈاکٹر، اور اردو میں اس کا، عربی میں اس کو کہتے ہیں طب۔ کیا کہتے ہیں؟ تو طب نبوی بھی ثابت کر لی اس نے، اور باب الرقیہ کیا ہے؟ متواتر احادیث کے ساتھ ہے نا۔ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے یہ مسئلہ، عقیدے کے اعتبار سے تو چھوڑو، میں عمل کے اعتبار سے بھی کہہ دوں، عقیدے کے اعتبار سے اس پہ ایمان لانا فرض عین ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کتنے ممبر و محراب پر اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں؟ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جعلی ہے، میرا سوال یہ کہ آپ کہتے ہو یہ ذلیل لوگ ہیں۔ آسان لفظ سیکھا ہوا ہے، عالم نہیں ہے۔ تصوف میں اصل علم ہے حقیقت کا، ہم نے طے کیا ہے، اللہ نے طے نہ کرایا تھا تو باتیں کیسے کرتا؟ سنو، اور بات آج تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، آج میرے سارے بیانات سن لینا، پچھلے سے لے کے آج تک جتنے اصول میں نے بیان کیے اس فقیر نے، یہ تحدیث نعمت کے طور۔ میں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی، کون سی؟ شرح رسم العقود المفتی۔ کون سی؟ جس شاگرد نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کہتے تھے یہ ہمارے امام ہے، اس میں وہی لکھا ہوا ہے، وہ اصول جتنے بیان ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ نے اس فقیر کو الہام کیے ہو۔ آگے سنو لکھتے کیا ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ہاں جب دو بڑوں کا اختلاف ہو جائے گا، وہ بھی میرا بڑا ہے، اس سے پیچھے جو بڑا ہے،
جب صحابہ کے اندر کوئی باتوں میں مسلک میں اختلاف ہوگا تو نیچے والے آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ اس صحابی کا قول صحیح تھا اس کا غلط، یہ تردید ہو جائے گا اور یہ کدھر، یہ گمراہی کی طرح۔ تو آنے والوں نے کیا کہا، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے، ائمہ نے اس کو کیا کہا، اور اس میں ایک قول کو اختیار فرمایا مگر دوسرے کی تردید نہیں کی، تو وہ ایک مذہب بنا اور ایک عقیدہ بنا۔ آج مذہب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ راہ کو کہتے ہیں، مثلا چلنے والی راستہ، چلنے والے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ راہ کہتے ہیں، جس میں چلنا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، اور جس میں صرف ماننا ہے یہ ایمانیات ہے، جس میں صرف ماننا ہے یہ ایمان۔ ایمان کیا ہے کہ اس صحابی کا قول برحق ہے، مگر بعد میں اختلاف جو ہوا تو ہم اس قول کو اختیار کرتے ہیں، ائمہ کا یہ مذہب رہا۔ تو اس میں کیا فرمایا، یہ اختلاف ہے کیونکہ مجتہدین تھے۔ تو میری عرض غلط ہوئی یا صحیح ہوئی؟ میں نے بڑوں کے فعل سے سیکھا یہ۔ نیچے آ جاؤ، محدثین بھی ہمارے بڑے ہیں، صوفیہ بھی ہمارے بڑے۔ اب میں کہوں کہ جی محدثین سے اور صوفیہ غلط تھے تو یہ تردید ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اور یہ ایمانیات میں چلا جائے گا۔ کدھر چلا جائے گا؟ یہ بات بھی کہاں چلی جائے گی؟ کیونکہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا کے تحت وہ اپنے مذہب کے اور اپنے فن کے ماہر ہیں۔ آج کل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصول کے اندر یہ لکھا ہوا فقہ کے کہ اہل اللہ کے اقوال کی تعویل کر لو یا تطبیق کر دو، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا؟ بہترین راستہ یہ یا تعویل کر لو یا تطبیق کر لو۔ اب یہاں تطبیق کون ہے؟ تطبیق کس کو بولتے ہیں؟ تطبیق اس چیز کو بولتے ہیں کہ جو دونوں کو ثابت کر سکے، اس فروعی اختلافات کو ثابت کر۔ فروعی اور نظریاتی اختلاف کیسے پہچانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف اور فروعی اختلاف میں فرق ہے کہ فروعیات کے اندر انتہا نہیں ہے، دونوں طرف دلیلیں کھلتی ہے، اور نظریاتی اختلاف کے اندر ایک نے ہارنا ہے، کیونکہ باطل کی رسائی جو ہے وہ محدود ہے اور حق کی لامحدود ہے۔ کیونکہ رنگوں کا اختلاف بھی ثابت ہے اور مسلک کا اختلاف بھی ثابت ہے۔ تو جو رنگوں کا اختلاف ہے اس کو مشرب کا اختلاف کہا گیا، جیسے مشرب کے معنی پینے والی چیز ہوتی ہے، پانی سے مراد ہے اور علم مراد ہے، تو ہر پانی کا رنگ جدا بھی ہوتا ہے۔ شربت، کوکا کولا، پیپسی کولا، روح افزا، نورس، رنگ میں ہے کہ مگر ذائقے میں جدا ہے۔ صحیح ہے تو سارے چینی کی شربت۔ تو مشرب کا اختلاف بھی ثابت ہے اور مسلک کا اختلاف بھی ثابت ہے۔ اصول تصوف اور حصول تصوف، نصاب تصوف کیا ہے؟ یہ تو ہم نے بیان کر دیا، آپ مجھے ہماری بات کی تردید کر دو۔ یہ تحدیث نعمت ہے اور اپنی نعمت کو بیان کرنا لازم ہے۔ تو ایمانیات اور عمل، ایک شخص سارا دن عمل کرتے ایمان کے خلاف باتیں کرتے، اس کا عمل کہاں گیا؟ تو طب بھی ثابت ہوا اور رقیہ یعنی دم کرنا بھی ثابت ہوا، اور اس پر جمہور علماء نے نقوش بھی بنائے، یہ بھی ثابت ہوا۔ باعتبار شریعت اگر اس کو آپ جائز قرار دیتے ہو تو یہ شریعت بن گیا، اس کو ناجائز کہنے والا گمراہ کہلائے گا، کیونکہ انکار شریعت ہے۔ کیونکہ شریعت میں ایک چیز اگر میں کہتا ہوں کہ جی علم ثابت ہے تو علم کے ذرائع تو ثابت نہیں ہے نا، اور اگر علم کا جو ذریعہ قرآن اور حدیث سے اور حضور کی سنت سے ثابت ہے وہ نوری ہے۔ ذکر ہے، اور اس کا آج کل انکار کیا جاتا ہے، دبا دب انکار کیا جا رہا ہے، کسی کو کیوں؟
تم لوگوں پہ غلبہ کسی اور کا ہو گیا ہے. جب آتا نہیں ہے تو بولو بھی نہیں, چپ ہو جاؤ نا, خاموش ہو جاؤ. کس نے تمہیں بولا پوں پوں کرو؟ پوں پوں کرو گے میں چھوڑوں گا نہیں. تمہیں اتنا پتا نہیں ہوتا کہ یہاں پر صحابہ کے اندر حب صحابہ جو ہے نا, یہ کفر نہیں ہے, یہ ایمان ہے. بغض صحابہ کفر ہے. ایک کو مانتے ہو دوسرے کی جو ہے نا تردید شروع ہو جائے گی, تو یہ تو ان کا بھی کام تھا. خیال کے اندر انہوں نے تاریخیں پڑھی, گمراہ کر, یار میرے خیال میں صحابہ نے یہ کام صحیح نہیں کیا. اب خود منصف بن گیا نا, ان کی غرض یہ تھی, تم بھی وہی کرنا شروع ہو جاؤ گے تو بات کیا رہ گئی. اتنا آگے مت بڑھو کہ تمہارا ایمان بھی چلا جائے. دیوبند اعتدال کا نام ہے, نہ شدت کا نام ہے نہ نرمی کا نام ہے. کیا اس کا نام ہے؟ کیونکہ ہم دیوبند کرتے ہیں, یہ بے اعتدالی دیو پیدا کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا. کچھ زیادہ ہی نرم ہو جاتے, بہت ٹنڈے ڈرپوک, اور کچھ زیادہ شیاطینی کرنا شروع ہوتے. دیوبند کا مطلب ہے اعتدال کا رستہ, یہ موجود ہے. تو جب یہ چیزیں ثابت ہو گئی, اب عمل کے اعتبار سے اس میں نقصان ہوتا ہے, لوگوں نے کیے بھی. ہاں, نااہلوں کے ہاتھ میں آنے سے نقصان تو ہوا ہے, مگر نقصان کیوں ہوا؟ کیا اس کا مجرم وہ نااہل ہے, یا اس کا مجرم وہ اہل حق ہے جس نے اس کو چھوڑا ہے؟ جب تیرے کو زمین اور آسمان نظر نہیں آتے اور تو چنگڑا کے بیٹھا ہے, تو زمین والا تو جیتے گا. اس نے تو جیتنا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ جی اب ہر کسی کو سکھا دیتے, خواص کی چیزیں عوام میں دیتے ہیں. میں نے کہا جب عوام خواص کی چیزیں کریں گے وہ بھی خواص ہو جائے گی. جب کتابیں پڑھ پڑھ کے بندہ خاص ہو سکتے تو ذکر کر کر کے بھی خاص ہو سکتے. ڈائریکٹ کہ اللہ نے خواص کو تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم کہتے جی خواص پیدا ہو گئے. یہ جتنے خواص بنے یہ پہلے خاص نہیں تھے, ان ذکروں کے بعد خاص بنے. وہ بھی پہلے عام تھے. پہلے لنگڑے عام بنو گے پھر سندڑی عام بن جاؤ گے. سندڑی عام لنگڑا پھر جو ہے نا چونسا. یہ بھی سانپوں میں بھی قسم ہے, ایک عام ہے اور ایک عام ہے. کہتے جی سندڑی عام کو جو ہے نا لنگڑے عام کے ساتھ ملا دے تو لنگڑا ہو جاتا ہے. تو آم کے ساتھ ملاؤ گے نا, سیب کے ساتھ تو نہیں ملاتے کہ جا کے اس کی بیل ادھر لگا دو. بینگن کو ملا کے کسی اور کی چیز کا, بینگن کی شکل بھی ایک تھی, اس کے اندر بھی بیج تھے. اور اپنا کون سا کدو ہے جو ہمارا پھلوں میں, سبزی اور پھلوں کے ملاپ سے ایک فروٹ پیدا, اس کو ٹماٹر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹماٹر. ٹماٹر, ٹومیٹو انگلش میں اس کو کہتے ہیں. وہ املوک نہیں ہوتا, کیا مملوک ہوتا ہے. املوک ہوتا ہے, مملوک ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے وہ جو زرد والا ہوتا ہے. اس کو اور بینگن کے بیج کو تجربہ کیا گیا, اس سے ٹماٹر سبزی پیدا ہوئی. تو اعتبار جنس یہ پھل بھی اور سبزی بھی, یہ دو کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے. اب سمجھ آتی ہے؟ تو کم سے کم مشابہت بھی ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کثرت ذکر کرنے والے یہ جی آپ تدبیر کر لو, کہتے ہیں جی 100 مرتبہ خاص صرف اللہ کا نام اتنا پیار سے لو, اس سے بہتر ہے کہ برابر اس طرح پڑھتے ہو, تم تیزی سے پڑھتے ہو. تو جواب اس کا میں یہ دیتا ہوں کہ چلو یار ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو, تدبیق کر لو. تدبیق یہ کرتے کہ تم 12,000 23,000 نہیں 24,000 لے کے آئے, زیادہ والا لو. 23,000 تم ایسے پڑھو جیسے ہیلی کاپٹر بھی نا, راکٹ. کوئی بات نہیں, 1000 مرتبہ ایسے پڑھو, اللہ اللہ اللہ. تدبیق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کثرت ذکر بھی ہو گیا, سرور ذکر بھی ہو گیا. لڑائی ختم کرو نا.
یہ سب بیکار ہے. 33 مرتبہ ذکر ہے بیکار ہے, بیکار ہے. کیا ہے؟ یہ کفر کو پیدا کرتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, بیکار کہنا کسی چیز کو صحیح نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. بیکار ہے یہ کفر ہے, ضروری نہیں ہے یہ عمل میں کفر نہیں ہے. مگر آپ نے کہا کہ تو جواب یہ کہ کہتے جی یہ مقصود نہیں ہے, تو مقصود تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, مقصود تو ہے اللہ کی ذات, مگر کیا اس مقصود تک پہنچنا بلا وسیلہ ہے؟ یہ علمی غلطی ہے اور یہ قرآن سے انکار ہے, اور یہ بھی کفر کو پیدا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا, یہ امر ہے, الیہ الوسیلہ. تو قرب کا کیا ہے؟ بہترین ذکر ہے, کثرت سے ذکر کرنا اللہ کے قرب کو قریب کر دیتا ہے. ایک اللہ ساتھ ہے, ایک اللہ قریب ہے, فرق ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور ایک ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو جو صدیق ہے اس کے قریب ہے, اور جو مسلمان ہے اس کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ جو صدیق ہے, کیونکہ صحابہ صدیق تھے, یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ صحابہ سے خطاب کیا ہے, اور حضور سے فرمایا کہ تم سے میرے بندے سوال کرتے, میرے بندے. اس وقت کے بندے صدیق تھے, حضور کی صحبت میں بیٹھے, تو ان سے کہہ دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور جہاں عام حکم ہے, تو جہاں تم ہوتے ہو وہاں تمہارے ساتھ اللہ ہے, جہاں کہیں تم اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ میں تو اللہ کے لیے قرب اور بعد نہیں ہے, یہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ سے جتنی محبت کرتے ہو, جتنے, تو اگر تم بڑھو گے تو قریب ہو جاؤ گے.